ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے جلسے کی، خاص طور سے لالائی کے حوالے سے. وہ گفتگو ہو گئی تمام. اب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. سلیم مانوی والا نے آپ کو یاد ہے کہ نیب کو سمن کر رکھا تھا سینٹ کے اندر طریقے استحقاق کے ذریعے. جو ان کے حوالے سے نیب کارروائی کر رہی تھی وہ چیلنج کیا تھا انہوں نے. بہت سارے خوفناک قسم کے الزامات لگائے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کی تحویل میں جب ہوتے ہیں لوگ تو ان کی اموات ہو جاتی ہیں. 12 کے قریب اس طرح کی اموات کا تذکرہ بھی کیا انہوں نے. اور دوسرا انہوں نے خاص طور سے یہ کہا کہ جو تاجر برادری ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اب وہ عدالت میں چونکہ معاملہ چلا گیا ہے تو ان کا خیال یہ تھا، سلیم مانوی والا صاحب یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میں اپنا کیس عدالت میں لڑوں گا تاکہ میں ایکسپوز کروں اس نیب نیازی گٹھ جوڑ کو. اس کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کیا حوالے ہیں، یہ تو پتہ چلے گا جب عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہوگی. لیکن دو باتیں طے ہیں. تاجر برادری جو ہے وہ ملک کے اندر اوور آل ہر جگہ پر، چاہے وہ کراچی کے تاجر ہیں چاہے لاہور کے تاجر ہیں، نیب کے رویے، اس کے جو قوانین ہیں یا اس میں جو پروویژنز ہیں اس کے خلاف احتجاج کرتے نظر آئے ہیں. طویل عرصے تک وہ احتجاج جاری رہا ہے. بعد میں کوشش بھی کی چیئرمین نیب نے، وہ گئے کراچی، گئے تاجروں سے انٹریکشن کیا انہوں نے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ آئندہ نہیں ہوگا ایسا. لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کے خلاف جو ہیں وہ نیب انیشیٹ بھی کر رہی ہے اور پہلے سے جو ہیں وہ کیسز چل بھی رہے ہیں. مبشر، یور ٹیک آن اٹ. یہ سلیم مانوی والا صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ کشتی کسی کنارے لگے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کی پوری جو پریمبل آپ نے دیا نا اس میں دو مختلف باتیں ہیں. ایک تو نیب کے اوپر ہے اور ایک سلیم مانوی والا، اور تیسرا اگر لے لے تو کراچی کی تاجر برادری. جہاں تک سلیم مانوی والا کا تعلق ہے، میں فرینکلی اس کیس میں بہت ہی اچنبے میں ہوں، کیونکہ میرے حساب سے یہ نیب کا کیس بنتا نہیں ہے. اور جو بھی سلیم مانوی والا کو جانتا ہے، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، تو ان کے لیے کوئی بھی قسم کھا سکتا ہے کہ وہ انتہائی ایماندار اور ایک شریف النفس انسان ہے. تو یہ تو بہت ہی ایک حیران کن کیس ہے کہ اگر کہیں زمین کا کوئی دو لوگوں میں لین دین ہو رہا ہے تو نیب اس کے بیچ میں پڑ جائے. نیب کا کام ہے گورنمنٹ کے اندر کرپشن اگر کوئی ہوتی ہے یا سرکاری عہدیدار اگر کرتا ہے یا سرکاری وسائل کے اوپر اگر کہیں ڈاکہ مارا جاتا ہے تو نیب اس کے اوپر آتی ہے. اگر سلیم بخاری، مبشر لقمان اگر کوئی پلاٹ کا لین دین کر رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹس یا ایف بی آر کی تو تشویش ہو سکتی ہے، نیب کی نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب جہاں تک رہ گیا کراچی کے بزنس مینوں کا تعلق، تو معذرت کے ساتھ یہ اس ملک میں بہت بڑے بڑے بزنس مین جو ہے نا وہ کرپشن کے گٹھ جوڑ سے ہی بڑے بنتے ہیں. لیکن جو اس ملک میں جائز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پرابلم نہیں ہوتی. آپ دیکھیں پوری ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، $20 بلین کی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، $20 بلین کا انٹیک ہے، پروفٹ کما رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. نیب کسی کو پوچھ بھی نہیں رہا، نہ ہاتھ ڈال رہا ہے، نہ سوال کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو رہی. لیکن اگر کوئی ٹھیکے لیتا ہے، سرکاری ٹھیکے لیتا ہے، سرکاری ٹینڈرز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور پیسے دے کے اگر وہاں پہ کرتا ہے تو پھر اس کی ہوگی. آپ کو میں اس کا ایک بڑے ایگزامپل دوں. بخاری صاحب کے کچھ عرصہ پہلے آپ جب چیک کریں گے ایویشن انڈسٹری کو تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایئر بس انڈسٹریز کو $5 بلین فائن ہوا ہے. اور ان کو $5 بلین اس لیے فائن ہوا کہ انہوں نے اپنے جہاز بوئنگ کے مقابلے میں بیچنے کے لیے مختلف ممالک میں لوگوں کو رشوتیں آفر کی اور رشوتیں دیں. بوئنگ کمپنی نے کمپلینٹ کر دی. تو یہ جو کرپشن اینڈ بزنس بائی کرپشن ہے نا، اس کے اوپر صرف پاکستان میں ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے، یہ پوری دنیا میں اب اس کے اوپر فوکس ہے. مبشر، میں پھر یہ ڈرائیو کر لوں آپ کی گفتگو سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن سے جو ہے وہ اس سے ہٹ کے بھی کیسز جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بنا رہی ہے. تو جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، میرا خیال ہے جو سلیم مانوی والا کے خلاف ہے، میں سلیم مانوی والا کے خلاف جو کیس ہے فرینکلی میں اس سے اگری نہیں کرتا. وہی نا، جورسڈکشن کو وہ بائی پاس کر رہے ہیں نا. یہ تو پھر آپ مان رہے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب جو ہے اس کو جو کہہ دیا جائے کہ تم نے یہ کرنا ہے، فلاں کے خلاف کیس کرنا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے کیس ڈال دیتی ہے، چاہے وہ یہ آپ پروف کریں گے نا. یہ جب تک ہم پروف نہیں کر سکتے، obviously جس طریقے سے مانوی والا صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ بخاری صاحب، سرکار ایک سیاسی گفتگو اور ہے. ٹیلی ویژن پہ ایز اے تجزیہ کار اگر میں اور آپ بات کریں گے تو ہم اس کے جواب دہ ہو سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیب کا اور گورنمنٹ کا کوئی گٹھ جوڑ ہے. میں نے تو ایلیگیشن کی بات کی ہے مبشر. میں نے یہ الزام خود نہیں لگایا. نہیں میں نے خود یہ الزام نہیں لگایا، میں نے حوالہ دیا آپ کو. لیکن ہمیں بار بار میں اپنی بات دہرا دیتا ہوں اس لیے کہ یہ اس وقت کا موسٹ اٹریکٹیو سلوگن ہے
پوری اپوزیشن کی تحریک کا بھی اور پورے تاجر برادری کا بھی. وہ خیر یہ ایک طویل بحث ہے. سلوگن ہے یہ حقیقت نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی رائے ہو سکتی ہے, نہیں ہماری رائے بھی نہیں ہے. ہم تو صرف جو الزامات لگ رہے ہیں, جو پبلک میں کہا جا رہا ہے, اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنی رائے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں, یہ کہ مانڈوی والا کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ سٹیٹ فارورڈ کلین آدمی ہے, تو پھر اس کے خلاف نیب جو ہے یہ کیا تکلیف کیا ہے نیب کو جناب؟ کیوں پھر ایسے آدمی کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں, میرا خیال ہے کہ اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ جب عدالت میں آئی گیا اور سب جوڈس میٹر ہے تو اس پہ ہم کیا رائے دے سکتے ہیں, لیکن اب یہ آئے گا اور کیس ہوگا تو پھر نیب کے لیے آسان نہیں ہوگا اس سے نکلنا, کیونکہ سلیم مانڈوی والا نے اگر اپنی پوری زندگی میں کوئی چیز کمائی ہے تو وہ عزت کمائی ہے, رسپیکٹ کمائی ہے, اور وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور وہ بڑے دھڑلے سے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ نیب کو چیلنج کر رہے ہیں. ہاں وہ جو آدمی سچا ہوتا ہے نا وہ پھر لاؤڈ ہوتا ہے. بخاری صاحب اچھا چلیے جناب, یہ تو ہو گیا سلیم مانڈوی والا صاحب کا. ایک آپ کا اور دوست ہے جس کا نام خواجہ آصف ہے, ان کی طرف بڑھتے ہیں. ان کے خلاف بھی نیب کے جو کیسز ہیں, ان کے بارے میں جو دستاویزات پیش کی گئی ہیں, جو جواز ہیں یا جو شواہد ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن جس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس میں بھی کہیں مجھے سبسٹنس نظر اس لیے نہیں آتی کہ ساری ویگ ہے. آپ کے فلاں کے نام کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے, اس میں سے فلاں نے فلاں دفعہ پیسے نکالے, کوئی ڈائریکٹ چارج نہیں ہے ایز سچ, لیکن بہت سارے انٹرسٹنگ الزامات. میں اس پہ بات کر سکتا ہوں, بڑی کھل کر بات کر سکتا ہوں. بالکل کریے, کیجئے. میں اسے بڑی کھل کر بات کر سکتا ہوں, اور کیونکہ میں آپ کا جب رن ڈاؤن مجھے آیا تھا تو اس سے پہلے میں نے فون کر کے کشمالہ طارق صاحبہ سے پورا موقف لیا ان کا. میں بغیر موقف کے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس موضوع کے اوپر. دیکھیں کشمالہ طارق کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پیمرا کے اندر اور ایک آدھے نجی چینل کو سیریس نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں ہیراسمنٹ کے, اور وہ اس طرح سے کہ ان کے جو پروگرامز ہیں, میں نام نہیں لے رہا, جب تک ثابت نہیں ہوتا تب تک نام نہیں لیا جا سکتا, ان کے پروگرامز میں خواتین کی ہیراسمنٹ کو انکریج کیا گیا. اور وہ کیونکہ اومبڈس پرسن ہیں ویمن ہیراسمنٹ کے اوپر, تو انہوں نے اس کے ان کو بڑی کمپلینٹس آئیں. جب ان کو کمپلینٹس آئیں تو انہوں نے اس کا نوٹس لیا. اب جب نوٹس لیا تو ان کا یہ سمجھ, اور پھر ایک ان کے پاس کیس جو ہے, 2 کیسز سرکاری اداروں کے آئے ایکچول آفس میں فیمیل ہیراسمنٹ کے, انہوں نے ان کو بھی نوٹسز بھیج دیے اور ان کی آج یا کل میں پیشی بھی ہے اگلے 1-2 دن میں. اچھا, اس ساری چیز کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان کو بٹھانے کے لیے, چپ کرانے کے لیے ہو رہا ہے, اور وہی سرکاری وہی میڈیا جو حکومت کے قریب سمجھا جاتا ہے, اس نے خواجہ آصف کے اوپر یہ سٹوری نکال کر یہ شروع کر دی. اب مبشر آپ کی اس گفتگو سے پھر وہی نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ نیب کو یا لوگوں کو چپ کرانے کے لیے. میں ایک عرض کر لوں, جی میں ایک عرض کر لوں, کیونکہ ایک بڑی اہم بات رہ جائے گی اس میں. دیکھیں ہم اصل میں کشمالہ طارق صاحبہ جو ہے نا, ان کو ایک پرابلمز رہی ہیں اس ملک میں, اور یہ ماننا پڑے گا کہ ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, کہ جو سنگل مدرز ہوتی ہیں ان کو بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے اور ان کو بارہا ہر قسم کی انسلٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب بہرحال وہ ان بچیوں کو انصاف دلانے کے لیے وہاں پہ اس عہدے پہ ہیں. کشمالہ صاحبہ کے متعلق اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ خواجہ آصف کے اکاؤنٹ سے کتنے کروڑ ان کے اکاؤنٹ میں گئے, تو یہ ہاف سٹوری ہے. اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں, پھر 3 سال پہلے, اور انہی اکاؤنٹس کو چیک کر لیں کہ کشمالہ بیوی نے کس کو کتنا پیسے لون کیے, اور کیا وہ لون واپس کر رہا ہے کہ کوئی کک بیک لے کے دے رہا ہے. تو جب ہم ہاف انفارمیشن دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ جی اتنے کروڑ ان کے اکاؤنٹ میں آئے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سب سے بڑا چارج مبشر نیب پر یہی ہے کہ ہاف کوکڈ کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں لے جاتے ہیں, اور پھر چاہے وہ ہائی کورٹ سے چاہے وہ ہائی کورٹ سے. This is not even half cooked, یہ کیریکٹر اسیسنیشن ہے. میں خواجہ آصف کو نہیں جانتا, میں کشمالہ بیوی کو جانتا ہوں, اور میری ان سے بات ہوئی ہے, اس لیے میں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر یہ جان بوجھ کر یہ ساری ایک کیمپین کی گئی ہے. خواجہ آصف کو ٹارگٹ کرنا اگر مقصود تھا تو ضرور کرتے. کشمالہ از اے ہیپیلی مبشر, میں I hate to agree with you on anything, گھروں کو نہیں کرنا چاہیے. I hate to agree with you on anything, لیکن میں اس بات پر آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ نیب جو ہے اس کو ایز این انسٹرومنٹ استعمال کیا جا رہا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل اینیموسٹی ہے, چاہے وہ انتقام کا جذبہ ہے, چاہے وہ کشمالہ طارق جیسی خاتون کو سپریس کرنے کا معاملہ ہے,
تو نیب جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور کون کر رہا ہے استعمال، میرا خیال ہے اس کے لیے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے کہ کون اس کو استعمال کر رہا ہے۔ ہم اسی لیے اس موضوع کو یہاں پر لا بھی رہے ہیں کہ جو یعنی پروپیگنڈا تھا اس میں کتنی سبسٹنس ہے، کس حد تک یہ بات درست ہے نہیں ہے۔ اب آپ نے چونکہ خود گوشمہ اللہ طارق سے بات کر کے سارے فیکٹس جو ہیں ناظرین کے سامنے رکھے ہیں، تو یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو تاثر ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، یہ اور زیادہ سٹرونگ ہو رہا ہے۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو باقی موضوعات پر بھی بات کرتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔